نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جامع مسجد علی المرتضیٰ اور مدرسہ حسنین کریمین میں حضرت مولانا احمد مجتبیٰ صاحب اور علی بھائی کی شب و روز کی محنت اور طلباء اکرام کی صلاحیتوں اور استعدادوں کا عظیم الشان، عدیم النظیر اور فقید المثال اس محلہ کے اعتبار سے منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سٹیج پر میرے دائیں بائیں اس فن کے بڑے لوگ انجم آرا ہیں۔ انتہائی اختصار و اعجاز سے بطور حاضری اور حصول سعادت کے لیے عرض کرتا ہوں، اور اہل محلہ کے جو احباب رونق بزم ہیں ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ کہ جس طرح کسی چمن میں دیدور کے پیدا ہونے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، یا کسی قطرے کو گوہر بننے کے لیے طویل عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے، یا بڑی مدت تک انتظار کرنے کے بعد پتھر حقیق کی شکل اختیار کرتا ہے، اسی طرح یہ بچے آپ کے سامنے سٹیج پر آ رہے ہیں اور مائک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ، جذبہ صادق سے لیس ہو کر اور بڑے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل کوئی رعب اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دے رہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چند دنوں میں ہو گیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ چند دنوں میں نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے شب و روز کی محنت ہے، شب و روز کی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ احمد مجتبیٰ بھائی نے اور علی بھائی نے کتنی بار یہ حضرات سر جوڑ کر بیٹھے ہوں گے، اور جن طلباء کرام نے ابھی آپ کے سامنے سوال جواب کی نشست کی ہے، تقریر کی ہے، نعت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، خاص کر جن حضرات نے تقریر کی ہے اس میں جو مواد تھا، عبدالغفور بھائی، وہ بڑا شاندار تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا، فکر انگیز بھی تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مجمع میں بھی لوگ اس کے جو باطنی کیفیات ہیں اور جو مفید اثرات ہیں اس کو محسوس کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں بازم میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پرجوش تقریر ہے اور الفاظ کے ساتھ بندہ کھیلا، جس طرح کہ بادشاہ کبھی اپنے کنیزوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور مجمع پر ایک شہر طاری کر دیا خطابت کا، اور یہ آئے اور چراغ لے کر سامنے ہواؤں کے گزر گئے۔ لیکن ایک یہ مواد ہے، میں تو آپ یقین جانے خود دیکھنے کے لیے آیا تھا، کہ اور میں بلکہ آپ کے ذریعے یہ ثناء اللہ بھائی کیمرہ سنٹر، یہ احباب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ حصہ ثناء اللہ بھائی اس پروگرام کی وساطت سے آپ ریکارڈ کر لیں۔ اتحاد القراء پاکستان العالمی ایک قراء کرام کا خوبصورت ادارہ ہے۔ احمد بھائی سے بھی درخواست کروں گا، علماء کرام سے بھی، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پورے ملک میں ان طلباء کرام کے درمیان مسابقے کا جو کسی مدرسہ میں یا سکول میں زیر تعلیم ہیں، قرآن مجید مکمل حفظ ہو اور 15 سال اس کی عمر ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک مسابقہ مانسیرہ میں ترتیب دیا جائے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ بھی کریں گے۔ 15 سال سے کم عمر، پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہو، اور جو احباب مانسیرہ سے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کریں گے، ہم فروری میں انشاءاللہ اسلام آباد میں عالمی محفل حسن اجرات ہوگی، تو مانسیرہ سے جو 3 بچے
اس مسابقے سے 3 پوزیشنیں حاصل کریں گے، ان کو انشاءاللہ مصری قراء کرام کے سامنے تلاوت کرنے کا اور اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کریں گے۔ تو یہ چیزیں مدت اس پہ لگتی ہے، وقت لگتا ہے، چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول بندہ دیکھتا ہے تو پھر بہت سارے واقعات، حقائق، معارف اور لطائف انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ مہندی ہاتھوں پہ سجی ہوئی خوبصورت لگتی ہے، سرما آنکھوں میں لگا ہوا بڑا خوبصورت لگتا ہے، نگینہ ہاتھ پہ آیا ہوا بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن کبھی آپ نے جوہری سے پوچھا ہے کہ اس نگینہ کے تیار کرنے میں کتنی صلاحیتیں آپ نے استعمال کی ہیں؟ کسی کاریگر سے آپ نے پوچھا ہے کہ سرما بنانے کے پس منظر میں کتنی محنت لگتی ہے؟ کسی کاریگر سے پوچھا ہے کہ یہ جو ہاتھ پہ آپ نے مہندی سجائی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں رنگ ہے، رنگینی ہے، اور اس میں زہبائی ہے، رانائی ہے، دل ربائی ہے، تو اس کے پس منظر میں کتنی محنت ہے؟ شاعر نے کہا کہ حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، برسوں وہ جو جوہری ہے اس کو رگڑا دیتا ہے، پاٹوں کے درمیان سے گزارتا ہے، تو تب جا کر وہ مہندی اس لائق ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون جنت کے ہاتھوں کی مسند پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو یہ جو بچے آج اس مسند پہ آ رہے ہیں نا، تو پس منظر میں بڑی محنت ہے۔ بہرحال میں اقبال کا یہ شعر مولانا سعید صاحب یہاں رونق افروز ہیں، اور بڑے بڑے احباب مولانا عمر جاوید صاحب دیگر بھی، کہ مدتوں آب و گل میں آرائشیں ہوتی رہیں، مدتوں انسان کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو آج مدرسہ حسنین میں ٹھاک دارہ میں جو بہار آئی ہوئی ہے، جو رونق لگی ہوئی ہے، یہ پھول کھلے ہوئے ہیں، کلیاں مسکرا رہی ہیں، خوشبو بکھر رہی ہے، ذہن و دل کو معطر اور معمر کر رہے ہیں، اور شادمانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے ان ہمارے دوستوں کی محنت ہے۔ تو میں اعلی مدرسہ سے درخواست کروں گا، محلے والوں سے، مثلا آج ثناء اللہ بھائی آئے ہیں، انتظام احمد مجتبیٰ بھائی نے کیا ہوگا، علی بھائی نے کیا ہوگا، ادھر ہمارے علی بھائی بیٹھے مانسرا ساؤنڈ والے، تو انتظام تو علی بھائی نے کیا ہوگا۔ تو عبدالغفور بھائی آئندہ جب یہ بزم سجے، ہمیں آج بھی آپ سے حسن ظن ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آئندہ سال جب یہ بزم سجے تو یہ اس سے کہیں زیادہ شاندار ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ جاندار ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔